بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیہ ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 4 کا سبق نمبر 12 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب صوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبق نزول وحی کا واقعہ پڑھیں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے تاکہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ غار ہرا میں پہلی وحی کے نزول کے واقعے کے متعلق جان سکیں، نزول وحی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو جان سکیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں یعنی صلہ رحمی، مصیبت زدوں کا بوجھ اٹھانے والے وغیرہ سے روشناس ہو سکیں، آگاہی حاصل کر لیں۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو ذکر کردہ پہلو تھے ان کو اپنی عملی زندگی کا بھی حصہ بنا سکیں۔ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات کی روشنی میں علم کی اہمیت کو جان سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، وحی کے لغوی معنی ہے پوشیدہ بات کی خبر دینا، چھپی ہوئی بات کی خبر دینا، اطلاع دینا۔ اصطلاحی معنی کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہونے والے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اسے وحی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نبیوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور یہ نبی جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں وہ یہ پیغام پھر ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے، ہمیں رہنمائی حاصل ہو سکے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ جو کہ مسلمانوں کے لیے بہت عقیدت اور احترام رکھتا ہے کیونکہ اس شہر مقدس میں خانہ کعبہ بھی ہے اور یہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش بھی ہے، یعنی کہ جس جگہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ اسلام سے پہلے عرب بت پرستی، جنگ، لڑائی جھگڑوں، فسادات اور بہت سی دوسری اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھا۔ جب ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین پر عرب میں تشریف لائے تو وہ اسلام کے نور سے منور ہوا۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ اخلاق کے مالک تھے، ان کی تمام صفات بہت عظیم تھیں۔ تو اس وقت مکہ مکرمہ کی جو جاہلیت اور جو بدترین حالت تھی اس کو دیکھ کر ہمارے نبی بہت فکر مند ہوتے تھے۔ آپ کی یہ شدید خواہش تھی کہ لوگ اس جہالت سے نکل کر، اس اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف آئیں، ہدایت کی طرف آئیں۔ تو اس وقت پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 36 سال 36 ایئرس تھی۔ تو جب 36 ایئر کے قریب ہوئی تو آپ غار ہرا، جو غار ہوتی ہے پہاڑوں میں، تو غار ہرا جانے لگے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک ٹھہرتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، مسلسل سوچ و بچار کرتے کہ لوگوں کو گمراہی سے کیسے نکالا جائے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو غار ہرا کا بھی آپ نے لفظ یہ سنا، نام سنا، یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کو جبل نور بھی کہا جاتا ہے، یعنی نور کا پہاڑ۔ اسی پہاڑ میں ایک غار ہے جسے غار ہرا کہتے ہیں۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ بھی اسی غار میں نازل ہوئی تھی۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب جو پہلی وحی کا نزول تھا رمضان المبارک کا مبارک مہینہ تھا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، رمضان المبارک کا مہینہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ آپ معمول کے مطابق ریگولر جیسے عبادت کرنے وہاں جاتے تھے، غور و فکر کرنے جاتے تھے، تو اسی میں مصروف تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر تشریف لائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر دبایا اور کہا پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر دوبارہ دبایا اور کہا پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر پکڑ کر زور سے دبایا اور سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات پڑھیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ، پڑھیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا،
جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ پڑھیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب یہ پہلی وحی کا واقعہ ہوا جو کہ غیر معمولی واقعہ تھا، تو اس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیبت اور لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ جو ان کی وائف تھی، ان کی بیوی تھی، ان کو یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رنج اور مصیبت میں مبتلا نہیں کرے گا۔ آپ تو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، مانتیں ادا کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور بے سہارا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور سارا واقعہ انہیں سنایا۔ اب وہ جو تھے ورقہ بن نوفل، وہ مسیحی یعنی کہ عیسائی عالم تھے جو پہلی آسمانی کتابوں تورات مقدس، انجیل مقدس کا علم رکھتے تھے۔ جب انہوں نے یہ سارا واقعہ سنا تو کہا، یہ اللہ تعالیٰ کا وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ چکا ہے۔ تو وہ ورقہ بن نوفل، انہوں نے یہ بات کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی تصدیق کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جب آپ اپنی قوم کے سامنے یہ حق بات پیش کریں گے تو وہ آپ کی قوم جو ہے وہ آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ ورقہ بن نوفل نے اپنی یہ خواہش بھی ظاہر کی کہ کاش مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا موقع مل جائے، مگر کچھ ہی دن بعد ورقہ بن نوفل انتقال کر گئے، فوت ہو گئے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، پہلی وحی اور اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی میں علم کی فضیلت کو اجاگر کیا۔ علم ایک ایسا نور ہے جو اچھائی اور برائی کو سمجھنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے۔ علم سے ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ علم کی اہمیت سے واقف ہونا اور حصول علم یعنی علم حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہنا ہمارا فرض ہے۔ آج کے سبق کے اہم نکات، رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے، جس میں سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں اور ان میں علم کی اہمیت بیان کی گئی۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلی وحی نازل ہوئی، اور اس کے بعد پھر ان کی نبوت کے حوالے سے ورقہ بن نوفل نے ان کو یہ بات بتائی، ان کی تصدیق کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ، ان کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے آپ کو تسلی دی کہ آپ تو اللہ کے برگزیدہ خاص بندے ہیں، آپ تو لوگوں کا حق ادا کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ تو اس طریقے سے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ وحی کا واقعہ اور یہ جو نزول وحی کا پورا واقعہ تھا پیش آیا۔ آپ نے اسی واقعے کے بیس پر آپ نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے تاکہ آج کے سبق میں آپ کی پختگی ہو سکے۔ ویڈیو سٹاپ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پر کرنا ہے، اس کے بعد دیکھنے ہیں کہ آپ کے جوابات یہی ہیں۔ درست جوابات پر آپ کو شاباش، اگر کوئی جواب غلط ہے تو اپنی اصلاح کیجیے۔ مزید آج کے سبق کے حوالے سے آپ نے یہ ایکٹیویٹی بھی پرفارم کرنی ہے اور آج کے سبق کا اعادہ ہو سکے اس کے لیے بھی چند سوالات آپ کے سامنے ہیں جن کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔